پاکستان عالم لہلہائے تو نور محمدی کے صدقے میں، گلچوں کو قبائے سبز اور کلاہ احمری بخشی تو نور محمدی کے صدقے میں، دل کا نورانی آئینہ بنایا تو نور محمدی کے صدقے میں، رات کی سیاہ زلفیں سواری تو نور محمدی کے صدقے میں، انسان کو تاج کرامت بخشا تو نور محمدی کے صدقے میں، انسان کو تاج کرامت بخشا تو نور محمدی کے صدقے میں، جنت و کوثر کے دھارے بہائے تو نور محمدی کے صدقے میں، جنت کی تخلیق ہوئی تو نور محمدی کے صدقے میں، جنت کی خلقت ہوئی تو نور محمدی کے صدقے میں، گلچوں کو قبائے سبز اور کلاہ احمری بخشی تو نور محمدی کے صدقے میں۔ تو میرے عزیزو غرض اللہ نے سارا عالم وجود نور محمدی کے صدقے میں خلق فرمایا۔ اب اگر کوئی سوال کرے تو دنیا کی ہر شے جواب دے گی میں رسول سے، زمین کہے گی میں رسول سے، آسمان کہے گا میں رسول سے، چاند کہے گا میں رسول سے، سورج کہے گا میں رسول سے، ستارے کہیں گے میں رسول سے، کائنات کا ذرہ ذرہ پکارے گا ہم رسول سے۔ لیکن میرے عزیزو جب رسول نے کہا میں حسین سے تو زمین پکاری میں حسین سے، آسمان پکارا میں حسین سے، چاند پکارا میں حسین سے، سورج پکارا میں حسین سے، کائنات کا ذرہ ذرہ پکارا ہم حسین سے۔ صلوات پہ محمد وآل محمد۔ کون حسین؟ وہ حسین جو علی و فاطمہ کی گود کا پانا، فضیلتوں میں سب سے نرالا، حشر میں جنت و کوثر کا بانٹنے والا، ساری کائنات کا مالک و مختار، ہماری جانیں ایسے آقا پہ نثار جو ہماری شہزادی حضرت فاطمہ زہرا کے گلے کا ہار۔ حسین سا کوئی دنیا میں بادشاہ نہیں، کریم ایسا جہاں میں خدا گواہ نہیں، جسے بھی ان سے زمانے میں رسم و راہ نہیں، عذاب نار سے ممکن اسے پناہ نہیں۔ تو لکھا ہے فیصلہ یہ آئے موجب میں، حسین والے ہمیشہ رہیں گے جنت میں، حسین والے ہمیشہ رہیں گے جنت میں۔ حسین جس کا لہو سرخی حیات بنا، جو رہ کے پیاسا جہاں کے لیے فورات بنا، مقام قرب خدا میں خدا صفات بنا، تو خدا کے حکم سے مسجود کائنات بنا، خدا کے حکم سے مسجود کائنات بنا۔ تو جو دیکھا فاطمہ کے نور عین کا سجدہ، نماز کرنے لگی خود حسین کا۔ کس کی مجال ہے البتہ حسین کو بیان کر سکے؟ حسین جس کے لیے ہم پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں۔ میرے عزیزو مرسل اعظم نے صرف حسین ہی کے لیے نہیں کہا کہ میں حسین سے ہوں، بلکہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ مجھ سے، حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں، یا علی انتا منی وانا من، اے علی تم مجھ سے میں تم سے، حسین منی وانا من الحسین۔ تو ساری دنیا رشتہ جوڑنا چاہتی ہے رسول سے، لیکن اگر رسول رشتہ جوڑتے ہیں تو ان چار رسول سے، علی مجھ سے، حسن مجھ سے، فاطمہ مجھ سے، حسین مجھ سے۔ میرے عزیزو رشتہ جوڑنے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتی ہیں، توجہ رہے۔ یہ رشتہ جوڑتا ہے سے کے ذریعے، یہ رشتہ جوڑتا ہے کے ذریعے۔ ساری دنیا کا رسول سے رشتہ جڑا ہے کے ذریعے، لیکن ان چار نفوس کا رشتہ رسول سے جڑا ہے سے کے ذریعے۔ بہت اچھا۔
آپ کا بھی رشتہ رسول سے جڑا ہے. بتائیے آپ کا رشتہ رسول سے کے ذریعے ہے یا کے ذریعے ہے؟ آپ رسول کے امتی ہیں یا رسول سے امتی ہیں؟ آپ رسول کے امتی ہیں. صحابہ کرام ان کا رشتہ رسول سے کاہے کے ذریعے جڑا ہے؟ سے کے ذریعے یا کے ذریعے؟ رسول کے صحابی یا رسول سے صحابی؟ ازواج مطہرات ان کا رشتہ کس سے جڑا ہے؟ سے کے ذریعے یا کے ذریعے؟ ازواج مطہرات کا رشتہ حضور سے کس کے ذریعے ہے؟ سے کے ذریعے یا کے ذریعے؟ حضور کی ازواج یا حضور سے ازواج؟ ان کا بھی رشتہ جڑا ہوا ہے کے ذریعے. تو ساری دنیا کا رشتہ جڑا ہوا ہے حضور سے کے ذریعے، لیکن ان کا ذریعہ ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے حضور سے کے ذریعے. وَأَنَا مِنْهُمْ میں ان سب سے ہوں. یہ جو رشتے کے ذریعے جوڑتے ہیں اس میں ایک نزاکت یہ پائی جاتی ہے کہ جس جوائنٹ سے، جس پوائنٹ سے، جس سبب سے رشتے جوڑتے ہیں، اگر وہ پوائنٹ ٹوٹ جائے، منقطع ہو جائے تو رشتہ بھی ٹوٹ جایا کرتا ہے. بہت اچھا. لیکن جو رشتے سے کے ذریعے جڑے ہیں وہ کل کا جز ہوا کرتے ہیں، وہ ٹوٹتے نہیں. آپ کا رشتہ حضور سے ہے، آپ رسول کے امتی ہیں. سبب رشتہ کیا ہے؟ کس سے آپ کا رشتہ جڑا ہے؟ آپ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے آپ رسول کے امتی کہلاتے ہیں. آپ کا جوائنٹ کلمہ ہے. اگر کوئی مسلمان رسول کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کا رشتہ جڑا ہوا ہے رسول سے صحبت کے ذریعے. صحابی اس وقت کہلایا جب رسول کی صحبت میں بیٹھا. اگر کوئی صحابی رسول کو چھوڑ کر باہر چلا جائے، رسول کو چھوڑ دے، یا رسول کسی صحابی کو منہ کہہ کے بھگا دے تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے. ازواج مطہرات کا رشتہ جڑا ہوا ہے رسول سے، یا تو عقد کے ذریعے، نکاح کے ذریعے. اب رسول یا تو عضو خود کسی بیوی کو طلاق دے دے یا کسی کو حق طلاق دے دے اور وہ اپنے حق کے طلاق کا استعمال کر لے تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے. صلوات محمد وآل محمد. اگر وہ اپنے حق کے طلاق کو استعمال کر لے تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ رشتے جو کے ذریعے جوڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جو رشتے سے کے ذریعے جوڑتے ہیں وہ جز کا کل ہوا کرتے ہیں. نہ جز کل سے الگ ہوتا ہے نہ کل جز سے الگ ہوتا ہے. اگر کل کو جز سے نکال دو تو کل ناقص ہو جائے گا. تو ہمارا رشتہ ایسی ذات سے وابستہ ہے کہ جو رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں ختم ہو سکتا ہے نہ قیامت میں ختم ہو سکتا ہے. تو مرسل اعظم اس شہزادے کا جگہ جگہ پہ تعارف کرا رہے ہیں. حسین مجھ سے ہے، کبھی کہتے ہیں ھذا حسین الفارس، کبھی کہتے ہیں ان الحسین مصباح الخدا وسفینۃ النجاہ. بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی، نجات کا سفینہ ہے. تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ مرسل اعظم کی اس حدیث پر عمل کرے. مرسل اعظم نے فرمایا حسین نجات کی کشتی ہے، ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اگر ہدایت اتنی اہم نہ ہوتی تو اللہ کبھی 1,24,000 انبیاء کو نامبعوث کرتا. اور اگر نجات لازمی نہ ہوتی تو مرسل اعظم یہ نہ فرماتے
کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے۔ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ در حسین سے وابستہ ہو، اس لیے کہ در حسین سے اگر منسلک نہیں ہوگا تو نجات نہیں ملنے والی ہے۔ اگر نجات مل سکتی ہے تو در حسین سے، حسین کی ذات وہ ہے جو پیدا ہو تو پھر اس کو نجات دلائے، دنیا سے جائے تو ان کو نجات دلائے۔ حسین کی زندگی دو نجات کے ذریعے، دو نجات میں منحصر ہے۔ حسین جب آئے تو فطر اس کو نجات دی، حسین جب دنیا سے گئے تو خود کو نجات دی۔ مرسل اعظم چنانچہ برادران اہل سنت کی مشہور و معروف کتاب ینابیع المودت میں اور خلیفہ ثانی روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مرسل اعظم اپنے شہزادے کو اپنے دوش اطہر پر سوار کیے ہوئے، اپنے پشت اطہر پر سوار کیے ہوئے چل رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے ہاتھ اور پاؤں زمین پر ہے، حسین پشت رسول پر سوار ہیں، اور رسول نے اپنی زلفیں یہ کہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں دی، میرے شہزادے حسین یہ تمہاری سواری کی مہار ہے۔ پیغمبر اکرم کی پاکیزہ ترین زلفیں حسین ابن علی کی جلدی مٹھیوں میں ہے، گویا حسین ابن علی کی مٹھیوں میں ایک کم 1,24,000 انبیاء کی آبرو حسین کی مٹھی میں ہے۔ حسین اپنے نانا کو اس طرح چلاتے ہیں کہ جس طرح سے لوگ اونٹ کو چلاتے ہیں۔ حسین جدھر اشارہ کرتے ہیں رسول ادھر مڑ جاتے ہیں، جدھر حسین اشارہ کرتے ہیں رسول ادھر چلتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں حسین روک لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مہار کسے کہتے ہیں؟ مہار اسے کہتے ہیں کہ جہاں چاہو سواری کو بڑھا دو، جہاں چاہو سواری کو روک لو۔ یہ کس کی زلف مہار بنی ہوئی ہے؟ اس کی زلف مہار بنی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما لتؤمنن، یہ اس کی زلف مہار بنی ہوئی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے تمام انبیاء سے عالم ارواح میں یہ عہد و پیمان لیا تھا، اے انبیاء کرام جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تو تمہارے جانے کے بعد ایک میرا مصدق رسول آئے گا، جو کچھ تم لے کے جاؤ گے اس کی تصدیق کرے گا، اور اے نبیو جب تم دنیا میں جانا اور جانے کے بعد جب یہ میرا مصدق رسول آئے تو تم سب کے سب اس پر ایمان لانا، اور صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں بلکہ اس کی مدد بھی کرنا۔ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ انبیاء نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ کہا دیکھو گواہ رہنا، میں بھی تمہاری گواہی میں شریک رہوں گا۔ تو میرے عزیزوں، 1,24,000 انبیاء سے اللہ نے عالم ارواح میں عہد و پیمان لیا کہ جب میرا رسول جائے گا تو اس پر ایمان لانا، میرے رسول کے نقش قدم پہ چلنا۔ تو 1,24,000 انبیاء وہ ہیں جو محمد مصطفیٰ پر ایمان لائے۔ 1,24,000 انبیاء ادھر جائیں گے جدھر نبی جائے، آدم ادھر چلیں گے جدھر محمد جائے، نوح ادھر جائیں گے جدھر محمد جائے، ابراہیم ادھر جائے جدھر محمد جائے، عیسیٰ ادھر جائے جدھر محمد جائے، محمد ادھر جائے جدھر حسین اشارہ کرے، محمد ادھر چلے جدھر حسین اشارہ کرے۔ تو کیا آپ بھی کسی کی علمت، کسی کی
یہ صحیح بات ہے درا کو کھا لے گا تو درا بچا رہا کہیں ڈال دی کلو درا ماورو ڈالے کھلائے تین ہو گئے کہاں لگے بس وہ درا کو گاؤں کھولا کھولو نا ترے پولیے پٹیا ابھی پتا نہیں لاش کی کچھری بنائی جب حسین ہو گیا حسین کے باہر اڑایا گیا آپ اندازہ نہیں کر سکتے میرے عزیزوں میرے عزیزوں میں آپ سے پوچھتا ہوں جب یہ شہزادہ حسین اپنے نانا کی مزار کو چھوڑ رہا تھا اور نانا کے مزار پر الوداع کہنے کے لیے گئے تھے نانا کے مزار پر گئے اور جانے کے بعد کہا نانا آپ کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتی بھائی کے مزار پر پہنچے اماں زہرا کے قبر پر پہنچے لیکن آپ مجھے بتائیں کیا اس حسین کے ساتھ حسین کی بہن زینب بھی نانا کی قبر پر گئی تھی بھائی کی قبر پر گئی تھی ماں کی لہر پر گئی تھی میں نے کسی سے نہیں سنا اور نہ ہی کسی مقام پر پڑھا مجھے تو ایسا لگتا ہے ان دونوں بہن بھائیوں نے یہ عہد کر لیا تھا زینب نے کہا ماجا حسین جب مدینے کو الوداع کریں گے تو بھیا حسین نانا کے پاس تم جانا نانا سے تم رخصت ہونا اور مدینے کے حالات تم بتا کے نکلنا اور بھیا حسین جب کربلا سے واپس ہوں گے کربلا کے حالات شام کے حالات میں نانا کو سناؤں گی یہی سبب دادارو جب زینب مدینے میں آئی دور سے نانا کے مزار کو دیکھا نانا کے مزار کو دیکھ کے زینب نے کہا السلام علیکم یا جدہ اے نانا کے مزار ہمارے سلام کو قبول کر اے نانا جو حسین آپ کی بہن کے آخری وقت آیا تھا سلامی کو آیا تھا نانا وہ حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیسہ شہید کر دیا گیا نانا اکبر مارا گیا نانا عباس کے شانے فولاد پہ قلم کیے گئے لانا سنو یہ کربلا کی داستان تھی یہ کربلا کے لوگ تھے لیکن نانا شام کی داستان سنو گے نانا شام کی داستان سنانے کے لیے زینب کے جسم میں طاقت نہیں ہے زینب بہت خستہ ہے زینب بہت تھکی ہوئی ہے
कि ज़ैनब को अपने पांजाए हुसैन पर रोने का कितना हौसला था, कितनी तमन्ना थी कि मैं अपने माजाए हुसैन पर रो। जब इमाम सज्जाद को यजीद ने बुलाया और कहा, सज्जाद हमने आज से आपको रिहा कर दिया, फिर चाहे शाम में रहो और फिर चाहे मदीना चले जाओ। सैयद सज्जाद ने कहा, यजीद मैं बगैर अपनी फूफी की मशवरे की कुछ नहीं कर सकता। फूफी अम्मा के पास आए, कहा फूफी अम्मा यजीद ने हमें रिहा कर दिया, लेकिन मेरे यजीद क्या सुनोगे? ऐसे रिहा नहीं किया। सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, गले में कौवा खारदार था। हद्दाद को बुलाया, हद्दाद जब आया हाथों की हथकड़ियां जुदा की, पाँव की बेड़ियां काटी गई, गले के टोकेदार खारदार काटा गया। अब जब सैयद सज्जाद जिंदाने शाम में आए, ज़ैनब की नजर पड़ी तो क्या देखा? मेरे लाल सैयद सज्जाद के गले का टोके खारदार नहीं, बेड़ियां नहीं, हथकड़ियां नहीं। तो मेरे लाल सैयद सज्जाद ये हथकड़ियां बेड़ियां वो गले के टोके खारदार क्या हुआ? सैयद सज्जाद ने कहा, ए फूफी अम्मा, अरे यजीद ने हमें रिहा कर दिया, रिहाई का नाम सुनना था। अरे ज़ैनब ने कहा, अब रिहाई मिली जब मेरी सकीना जिंदाने शाम में भूख के मर गई। अल्लाह क्यों सकीना रोज पूछती थी ना, ए फूफी अम्मा हमें वतन जाना कब नसीब होगा, हमें वतन जाना कब मुयस्सर होगा? तो तमाम बीवियां कब्र सकीना पे क्या कर रही थी। ज़ैनब ने कहा, मेरे लाल सैयद सज्जाद यदि तो कोई एक मकान खाली करा दिया जाए ताकि हम जी भर के अपने मजलूम आका का, अपने मजलूम भाई का, अपने शुहदा का मातम कर ले। हाँ हजारों मातम होता रहा। एक मंजिल वो आई कि बशीर अमारियों को लेके हाजिर हुआ। अब जब वो बीबियां अमारियों के करीब पहुंची, क्या देखा कि अमारियों पर हरीबो दीवा के पर्दे लगे हुए थे, हरीबो दीवा के पर्दे लगे हुए थे। ज़ैनब ने नजर देखा, ज़ैनब ने देखा, क्या देखा? हरीबो दीवा के पर्दे लगे हुए, कीमती अमारियां हैं, पेशवा अमारियां हैं। सैयद सज्जाद से कहा, मेरे लाल सज्जाद, अरे बशीर पे कहो अब इन अमारियों में हम बैठने के काबिल नहीं, लिहाजा कारी अमारियों का इस्तेमाल किया जाए और जिसकी नजर पड़ेगी उसे इल्म हो जाएगा। ये वो काफिला है जो मजलूमों का काफिला है, 72 के सोगवार का काफिला। जब काफिला आगे बढ़ा, ज़ैनब ने कहा, मेरे लाल बशीर से कहो कि हमें करबला होता हुआ लेके चले ताकि हम अपने आका अपने माजा हुसैन पर रो लें और हुसैन को अलविदा भी कह लें और दास्तान शाम भी तो हुसैन को सुनानी है, हुसैन से रुखसत हो ले। हाँ दादारों करबला में काफिला पहुंचा, लेकिन तारीफ कहती है कि तमाम बीबियां जब करबला में काफिला पहुंचा, तमाम के तमाम बीबियां अपने अपने अमारियों से उतरी, लेकिन ज़ैनब अमारी से उतरी नहीं। ज़ैनब ने अपने आप को कब्र हुसैन पर गिरा दिया। ऊँट की बुलंदी से हुसैन की कब्र पर ज़ैनब ने गिरा दिया, कब्र से लिपट गई। भैया ज़ैनब आ गई, लेकिन माँ जाए ज़ैनब बड़े दुखा तो उठा के आई है, बड़े मसाइल का सामना करके आई है। माँ जाए हुसैन, अरे तुमने जिस अमानत को मेरे हवाले किया था, अरे ज़ैनब उस अमानत की कदर न कर सकी, हिफाजत न कर सकी। सकीना जिंदाने शाम में सो गई, मातम होता रहा। अब काफिला मदीने के लिए आगे बढ़ा। जब मदीने के करीब पहुंचा और उम्मे कुलसूम की नजर मदीने के दरवार पर पड़ी, उम्मे कुलसूम ने मर्सिया पढ़ा, मदीना तो चटना ढाका गलीना, ये नाना के मदीने हमारी आमद को हुजूर न कर। अरे जब गए थे तो गोदियां आबाद थी, आए हैं गोदियां उधर चुकी है। एक मंजिल आई, ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम से पूछा, ए भाई उम्मे कुलसूम ये कौन सा मकाम है? हाँ दादारो, मैं इख्तिसार को मद्देनजर रखते हुए जब ये काफिला मदीने रसूल में पहुंचा और मदीने के बाहर काफिला ठहरा हुआ था, एक बता इमाम सज्जाद ने बशीर पे कहा, बशीर तेरा बाबा भी शायर था, तू भी फन शेरगोई से आशना है, तू भी अशार कह लेता है। बशीर ने कहा, मौला अगर आपका हुक्म होगा तो मैं भी अशार कह लूंगा। तो बशीर जा मदीने में हमारी आमद की खबर कर दे। हाँ दादारो, बशीर ने गले में शाल अदा डाली और मदीने
मदीना रसूल में पहुंचने के बाद बशीर ने कहा तो तेरे हुसैन को करबला, हुसैन करबला में शहीद कर दिए गए। सुफयान हुसैन को करबला, हुसैन करबला के मैदान में जिबा कर दिए गए। बशीर ने जब ये ना की, अब बशीर का बयान है, बशीर ने जब कत्ल हुसैन की खबर मदीने को सुनाई, बशीर कहता है मुझे मदीना रसूल के मरकजी एक दरवाजे का खुलना और उस दरवाजे से एक ज़ईफ़ा का बच्ची की उंगली थामे हुए निकलना, ये मंजर नहीं भूलता। मैंने देखा एक बच्ची थी जो ठोकर खा के जमीन पर गिरी और वो मेरे करीब आके कहती है कि ये बशीर ये बता कौन मारा गया? तब करबला में हुसैन मारे गए। तब कोई आया भी है कहा मदीने के बाहर काफिला रुका हुआ है, खयाम कर रहे हैं। वो ज़ईफ़ा कहती है बशीर तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे आती हूँ, तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे आती हूँ। बशीर आगे आगे, ज़ईफ़ा पीछे पीछे। एक मंजिल आई कि बशीर ने इशारा किया बीवी वो देखिए सियारत का खैमा है, आप अंदर चली जाए। बशीर ये कह के हट गया। अब ये ज़ईफ़ा आगे बढ़ी, क्या देखा? खैमे के दरवाजे पर एक ज़ईफ़ बैठा। ज़ईफ़ा कहती ज़ईफ़ हट जा, मैं खैमे में जाना चाहती हूँ। वो ज़ईफ़ उठना चाहता है लेकिन जोशो नकाब के सबब उठा नहीं जाता। अब इस ज़ईफ़ा ने अंदाज बदला, तेवर बदला। तुझे मालूम नहीं मैं अब्बास की माँ उम्मुल कलीम तुझे कहती हूँ हट जा, खैमे में जाना चाहती हूँ। अब वो ज़ईफ़ उठता है लेकिन उठा नहीं गया। एक बर्तन लड़ते हुए हाथ पेशानी में रखा, कहता दी अम्मा और तब मेरा सलाम। उम्मुल कलीम ने कहा अरे तू कौन है मुझे सलाम करता है? अरे तू कौन होता है मुझे सलाम करने वाला? सैयद सज्जाद ने कहा ए दादी अम्मा मैं सैयद सज्जाद सैयद आबिदीन हूँ। एकदम अपनी बड़ी की जबान से जुमला निकला ए बेटा सैयद सज्जाद। अरे 22 साल की जिंदगी में सर के बाल सफेद हो गए, कमर खमीला हो गई। अरे दादी क्या पूछती है? बाबा की शहादत के बाद हमें दयाल बदया तशरीफ कराया गया। अरे नामैलमों का मजमा था, मेरी माँ पेट में बहने, मेरी बुढ़िया बलवया में पिलाई जा रही थी। इतने मसाइल का सामना करने के बाद सज्जाद ज़ईफ़ ना हो तो क्या हो? अरे सज्जाद को हक था कि शाम के बाजार में सज्जाद मर जाता, सज्जाद मदीना जिंदा वापस ना आता। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन। अज़ादारान मज़लूम करबला अदिया मौलवी अदर मेहदी सल्लल्लाहु से कमा को बयान समाज फरमा रहे थे। अब आपके दरमियान कुछ तबरुकात आने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले फातिह फुरात कमरे बनी हाशिम सकीना के दिल की ढारस, हुसैन के कमर की कुव्वत, हजरत अब्बास नमदार अलैहिस्सलाम के अल्लाह मुबारक की शबी आने वाली है। तमाम हुसैन के अज़ादार इंतजार में हैं कि हम अपने आका अब्बास के अल्लाह मुबारक की शबी देखें और उस मंजर को याद करें जबकि ये फातिह फुरात हुसैन से रुखसत होकर फुरात की तरफ रवाना हुआ था और हुसैन ने अपने दस्ते मुबारक से हजरत अब्बास अलमदार के हाथों में अलम दिया था। वो अलम जिस पर लिखा था नस्र में अल्लाह फतहुन करीब, लेकिन आज हुसैन ने जब ये अलम अब्बास के हाथों में दिया है तो अपनी अंगुष्ठ मुबारक से लिखा
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सरकाए सकीना फरात की तरफ जा रहा है, लेकिन हुसैन का लिखना बता रहा था कि अब्बास जा रहे हैं मगर दोबारा वापस नहीं आएंगे। अली का शहजादा फरात